اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا یقیناً ہم نے آپ کو شاندار فتح عطا فرمائی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک تاکہ دور فرما دے اللہ تبارک و تعالی جو الزامات آپ پر ہجرت سے پہلے لگے وما تأخر اور جو ہجرت کے بعد لگے۔ سورہ فتح کی ابتدا ہو رہی ہے، اس کی پہلی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک واضح فتح کی خوشخبری سنائی۔ اس فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ پچھلے درس میں حدیبیہ کے مقام تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں مسلمانوں کا پہنچنا اور جو معاملات ہیں ان کا تفصیلی ذکر ہو چکا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ ہم طواف کعبہ کے لیے مکہ شریف میں پہنچے ہوئے ہیں، تو اس کے مطابق آپ نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دے دیا اور روانگی ہو گئی۔ حدیبیہ کے مقام تک جب پہنچے تو یہ اطلاع ملی کہ مشرکین نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بات ہو چکی۔ بہرحال کافی وفد آتے رہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور وہ مطمئن ہو کر جاتے رہے۔ مشرکین کا گمان یہ تھا کہ یہ ہم پر حملہ کریں گے، لیکن ان لوگوں نے بتایا کہ یہ تمہاری بدگمانی ہے، مسلمان ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ انہوں نے احرام باندھے ہوئے ہیں، قربانی کے جانور ساتھ ہیں، لہذا وہ صرف عمرے حج کے لیے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے پھر صلح کی پیشکش کر دی۔ حدیبیہ میں پہنچے تو صلح کی شرائط لکھی گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے صلح کو قبول فرمایا۔ جب معاہدہ طے پانے لگا اور اس کی شرائط کی بات ہوئی تو ان کا مطالبہ یہ تھا کہ شرائط بھی ہم پیش کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بھی قبول فرما لی۔ انہوں نے پہلی شرط یہ بیان کی کہ اس سال اس وقت آپ واپس جائیں گے، مکہ کی طرف نہیں بڑھیں گے، اور اگلے سال آپ احرام باندھ کر عمرہ کے لیے آئیں گے اور طواف کعبہ کریں گے اور 3 دن آپ مکہ میں ٹھہریں گے، اس کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شرط کو قبول فرمایا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اس دوران کوئی ہمارا آدمی مشرکین میں سے مسلمان ہو کر وہ آپ کے پاس آ جائے
تو ہمارے مطالبے پر واپس کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ اس کو واپس کر دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا منظور ہے۔ اگلی شرط انہوں نے یہ کی کہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے، اسلام چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا منظور ہے۔ یہ شرائط ان کی حقیقت کو اللہ اور اللہ کے رسول جانتے تھے۔ صحابہ میں سے جو بڑے دانشور، بڑے عقل مند تھے، ان کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ رہ سکے، بول پڑے ان کا یا رسول اللہ اتنا دب کر ان کے مطالبات ہم قبول کریں، یہ تو ہمارے بارے میں تو نہیں ہے یہ بات، آپ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، ہم تو آپ کے حکم کے پابند ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمر میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کی مرضی سے کر رہا ہوں، اس کی مرضی سے کر رہا ہوں۔ سب مطمئن ہو گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاہدے کو، اس وقتی صلح کو بہت بڑی کامیابی قرار دے دیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس پر بہت مطمئن، بہت زیادہ اطمینان تھا اللہ۔ اب ہوتا کیا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام واپس چلے جاتے، صلح ہو گئی۔ اس سے پہلے ماحول یہ تھا کہ کافر مسلمانوں کے پاس نہیں جا سکتے تھے ان سے ملنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، اور مسلمان کافروں کے پاس نہیں جا سکتے تھے۔ اس معاہدے کے بعد ایک دوسرے کے پاس آنا جانا شروع ہو گیا۔ اب مسلمانوں کو موقع مل گیا بات کرنے کا، اسلام کی حقانیت واضح کرنے کا، اسلام کی دعوت دینے کا، مسلمانوں کو موقع مل گیا۔ پہلے کافر بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، پھر وہ بات سننے کا ان کا منہ بن گیا۔ اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ تاکہ اللہ پاک دور کر دے جو آپ ہجرت سے پہلے آپ پر الزام لگے تھے اور جو بعد میں آپ کے الزام۔ پہلے الزام کیا تھے نبی کریم علیہ السلام؟ یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، یہ اس طرح کا ہے، بہت ساری اس طرح کی واہیات جو تہمتیں تھی وہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ساتھ لگی۔ مسلمانوں نے ان پر یہ بات واضح کر دی کہ یہ تمہارے گھڑے ہوئے سارے الزام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان کہانتوں سے، ان ہیرا پھیریوں سے پاک رکھا ہے، وہ تو برحق رسول ہیں۔ ان کو موقع مل گیا بات کرنے کا، ان کی بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ بالکل برحق ہے۔ اور بعد میں ہجرت کے بعد کیا انہوں نے کہا دیکھو جی انہوں نے بندے کے ساتھ بندہ نہیں رہنے دیا، خاندانوں کو آپس میں نکھیر دیا ہے، بھائی بھائی کے ساتھ نہیں رہا جی۔ تو یہ سارے الزامات جو تھے ان کو بھی دور کرنے کا موقع ملا۔ پھر یہ ہوا کہ کچھ لوگ مسلمان ہو کر وہ مدینہ آ گئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے، کچھ دن حضور کے پاس رہے، تربیت پائی، ہاں جی، دین کو مکمل طور پہ سمجھا۔ یہ مشرکین مکہ آ گئے، ان کو واپس کرو جی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے بھی، ان کو حکم دیا کہ آپ جاؤ ان کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو نہیں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بات مانو، تمہارا کوئی بات بھی میکا نہیں کر سکے گا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، اس میں کوئی حکمت ہے، جاؤ۔ اب ان کے ساتھ بھیج دیا نبی کریم علیہ السلام نے۔ پھر جا کے انہوں نے اندر
پھر اسلام کی تبلیغ شروع کی، پھر لوگوں کو اسلام سمجھا دیا، وہ کئی گنا زیادہ ہو کہ پھر ایک دن آگے نبی کریم علیہ السلام، بلکہ وہ یہ ہوا نا، اگلی دفعہ انہوں نے یہ کیا کہ بہت سارے اکٹھے ہو کے مدینے نہیں آئے، کسی اور جگہ پہ چلے گئے، اور کسی مقام پہ جا کر تبلیغ کی، ادھر ان کے ساتھ کئی لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب انہوں نے پیغام پہ جو آیا مشرکین کو کہ اب آؤ نا، تمہیں بتاتے ہیں کہ تم کیسے ہمیں لے کے جاتے ہو۔ اب مدینے تو ہم نہیں گئے، عبادت تمہارا حضور کے ساتھ ہے نا، اب فلاں قبیلے کے ساتھ، وہ قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا۔ قصہ مختصر کہ 2 سال کے بعد جب حضور صلح حدیبیہ کے موقع پہ، یہ صلح کے موقع پہ جب گئے تو صرف 1400 بندہ آپ کے ساتھ تھے، اور وہ جتنے مسلمان تھے وہ سارے ساتھ تھے۔ 2 سال کے بعد نبی کریم علیہ السلام مکہ فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو 10,000 کا لشکر تھا آپ کے ساتھ۔ اتنی ترقی ہوئی ان 2 سالوں میں، اس صلح حدیبیہ کے بعد اتنی ترقی ہوئی کہ 10,000 جانثار بندہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور اللہ پاک نے پھر اس صلح کے نتیجے میں جو برکات عطا فرمائی، اس کے بدلے میں اللہ نے فتح مکہ عطا فرمائی۔ تو اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، یقیناً ہم نے آپ کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ اللہ بات سمجھنے کی اور ان جیسا توکل اور بھروسہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا